الزامات کی بوچھار کا سامنا کرنا پڑے گا، سازشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، منافقین کا سامنا کرنا پڑے گا، جو لوگ قوم اور ملت کے دشمن ہیں ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ نوجوانوں، اگر آج تمہارے دلوں میں حوصلہ اور عزم ہے اور اگر تم اس جماعت کو اور اونچائیوں پر لے کر جانا چاہتے ہو، اگر تم میں ہمت اور حوصلہ ہے تو آگے اور جماعت کو لے کر آگے ہو۔ اس جماعت کے پیغام کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچانا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا جب آغاز ہوا، اس وقت لوگ فخر ملت علیہ علماء پر الزام لگاتے تھے کہ پولیس سیکشن میں اتنے لوگ مارے گئے اور عبدالواحد اویسی سیاسی پارٹی بنا رہے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں مسلمانوں کی نام نہیوں کا آج ہمارے سے تعلقات ہیں ان سے۔ ان کی اس وقت کی سوچ تھی کہ نہیں، یہ غلط ہو رہا ہے۔ بڑے قائدین پنڈت نہرو کے ساتھ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا حیہ غلط ہے۔ الزامات کا سامنا کرنا پڑا کہ پھر سے مسلمانوں کو کٹانے کی بات کرتے ہیں تو عبدالواحد اویسی نے کہا کہ نہیں، میں کٹانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حق لینے کی بات کر رہا ہوں، میں انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ اور آج جب مجلس اتحاد المسلمین بہار میں الیکشن لڑی، اتر پردیش میں الیکشن لڑے، کرناٹک کے مختلف مقامات پر جا کر الیکشن میں حصہ کیا، مہاراشٹر میں جا کر الیکشن لڑا اور کامیابی الحمدللہ حاصل کی، تو ہر جگہ سے ہی الزام لگائے جاتے۔ میں جب جاتا ہے مقامات کو تو وہاں پر لوگ کہتے کہ سر اسد الدین اویسی مخالفین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ توڑنے کو آئے ہیں، آپ فساد کروانے کو آئے ہیں، آپ کٹانے کو آئے ہیں۔ دو تین مقامات پر میں مسکرا کیا تو سوال کرنے والے نے کہا اسد الدین اویسی تم ہنس رہے ہو۔ میں نے کہا میں ہنس نہیں رہا ہوں، بلکہ مجھے اپنی جماعت کو تعریف یاد آ رہی ہے جو آج دہرائی جا رہی ہے۔ سیکولرزم کی بہار، کیا کہا تھا نتیش کمار نے، کیا کہا تھا لالو یادو نے، سب کو فکر تھی یہ کیوں آیا حیدرآباد سے، دونوں کہتے تھے کہ یہ باہری ہے یہ بہاری نہیں ہے۔ جب میں ان سے کہتا تھا کہ میرے حیدرآباد میں بہاری بھی ہے، اتر پردیش کا بھی ہے، ہندوستان کے ہر حصے کا بنگالی بھی ہے، تو میں کہاں سے باہری ہو گیا؟ تو نتیش کمار بولتے تھے یہ وہابی ہے۔ میں نے کہا ایک دن تو بھاگے گا، تو جا کر بی جے پی کے گود میں بیٹھ جائے گا۔ اور اللہ نے دکھا دیا، اللہ نے دکھا دیا کہ 2 سال کے کم عرصے میں نتیش کمار جا کر مودی کے گود میں بیٹھ گئے۔ یہ وہی نتیش کمار جو مجلس کی مخالفت میں کہتے تھے کہ میں مٹ جاؤں گا مگر بی جے پی کا ساتھ نہیں ہوگا۔ نتیش کمار کہتے تھے کہ اس ملک کو فیشزم سے بچانا ہے، اس ملک کو بی جے پی اور آر ایس ایس سے مکت کرنا ہے۔ بڑی بڑی باتیں کرنے والے آج سیکولرزم کی دہائی دے کر مسلم اقلیت سے ووٹ حاصل کرنے والے کہا گیا تمہارے بڑے بڑے بلندان کہہ کیا کہ نہیں، سیکولرزم نہیں، کرپشن بڑا ایشو ہے۔ میرے بھائی یہی تو مسئلہ ہے، پچھلے 70 سال سے اسی طرح ہم کو ٹھگا گیا۔ ہمیشہ ہندوستان کے مسلمانوں سے کہا گیا کہ ہم تمہاری جان کو بچانے والے ہیں، ہم تمہارے مسیح ہیں، تمہارے گھر کی حفاظت ہم کریں گے، تمہاری مسجد کی حفاظت ہم کریں گے، تمہاری اولاد کے مستقبل کو روشن ہم بنائیں گے، تمہاری ماں اور بہنوں کی عزتوں کی حفاظت ہم کریں گے، تم ہم کو ووٹ دو، ورنہ یاد رکھو نہیں دو گے تو یہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ ارے 70 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، بتاؤ ہم نے کیا حاصل کیا، کیا نقصان؟
ہم کو دیا گیا، فسادات ہم کو دیے گئے، چاہے بھاگلپور کا فساد ہو، ملیانہ کا ہو، حاجی بابا ہاشمی مورے کا ہو، بابری مسجد کی شہادت دی گئی، انکاؤنٹر میں ہم کو مارا گیا، سیکولرزم۔ میرے بھائی، آج سیکولرزم کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب نہ کریں۔ اگر بہار میں اختر علی مان اور ایک MLA کامیاب ہو جاتے تو خدا کی قسم سیمانچل کی پسماندگی دور ہوگی۔ کہاں گئی انسانیت؟ کہاں گئی انسانیت ہمارے ملک میں؟ لوگ بہت باتیں کرتے گنگا جمنی تہذیب، کہاں گئی وہ تہذیب و تمدن؟ کہاں گئی وہ انسانیت؟ کہاں گئی وہ محبت؟ عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم تمام کو سوچنا ہے ویسے کہ مسلمان نہیں، ویسے کہ ہندوستانی نہیں۔ اگر یہ ہو واقعات ہوتے رہیں گے تو غلط ہوگا۔ چندی گڑھ میں ایک بچی کے خلاف گاڑی دوڑاتا ہے BJP کا لیڈر، وہ بچی بیچاری بچاتی ہے تو پھر گاڑی دوڑاتا ہے، اور بچی کے کیس کیا ہوتا ہے بالکل سچ۔ اور پھر تو BJP کے لیڈر بولے بچی کیا کر رہی تھی رات کو، آج انہیں کیا کر رہی تھی تمہارے کو اس کی کیا فکر؟ تم کیا کر رہے تھے اس سے؟ تم کو کس نے اختیار کیا؟ وہ بچی کسی کی بیٹی ہے، کوئی کام سے گئی ہوگی، مگر تم نے اختیار نہیں ہے کہ رات میں تو عورت دکھے تو تم اس کے کردار پر شک کرو۔ کبھی اپنے گریبان میں تو جھانک کر دیکھو کہ تم میں کتنی شیطانیت پیدا ہو چکی ہے، تم میں کتنی شیطانیت پیدا ہو چکی ہے۔ آج اگر ہمارے ملک میں اس طرح کے مسائل ہوتے رہیں گے تو پھر ہمارے ملک میں کمزوریاں پیدا ہوں گی، ہمارے ملک میں مشکلات پیدا ہوں گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور پھر ہمارے BJP مسٹر مودی کیا بولتے ہیں؟ میں ایک ہاتھ میں مسلمانوں کے کمپیوٹر، ایک ہاتھ میں قرآن دینا چاہتا ہوں۔ پھر بولے کہ جب تک مسلمان کے بچے ٹائر کا پنچر بنائیں گے، پھر بولا کہ قرآن میں اتنی مرتبہ علم کا ذکر کیا گیا۔ BJP آج کیا کر رہی ہے؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اخلاقی کردار کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ پارلیمنٹ میں ایکٹ بنایا گیا اور مودی سرکار جامعہ ملیہ کے ایکٹ کو ختم کرنا چاہتی ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایکٹ کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور حکومت ہند کا خود سروے کہتا ہے کہ جو لوگ گریجویشن میں ایڈمیشن لیتے، پورے ملک میں کتنے لوگ گریجویشن میں ایڈمیشن لیتے؟ 23% لوگ، میں نے سروے لگایا، کتنے مسلمان ہیں اس میں؟ پورے ملک میں 23 تو مسلمان خالی 15%۔ بڑی محبت کرے، بڑی شفقت کے مظاہرے کرے، میں جانتا ہوں، تم بھی جانتے ہو میں کس کا ذکر کر رہا ہوں۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم کیا کر رہے مجھے نہیں معلوم، میں سب کچھ جانتا ہوں، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا انتظام کر کے رکھا ہے کہ اللہ مختلف ذرائع سے ہم کو اطلاع پہنچا دیتا۔ ہم کو معلوم ان کے بڑے بڑے دعوے، 19 میں ایسا کریں گے، 19 میں وہ کریں گے، کیا کریں گے 19 میں؟ آپ کیا کرتے 19 میں؟ آپ بولو میرے کو۔ ٹھیک ہے 19 میں آنا ہے نا، تو تم پورے ہو جاؤ امت شاہ کے ساتھ، پورے ہو کے مقابلہ کرو انشاءاللہ ہوگا، میں تیار ہوں تم سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ پورے جمع ہو جاؤ، جتنے قاتل ہیں، جتنے روڈی شیٹر ہیں، جتنے لوگوں پر ظلم کرنے والے، پورے ظلم کرنے والے ایک جگہ جمع ہو جاؤ، تم یزید کے پرچم تلے جمع ہو جاؤ، میں حسین کا نام لے کر تم سے مقابلہ کرنے لگا۔ یہی بات ہے کہ 19 کا پکوڑے کی دکان ہے، سیاست 19 میں کریں گے کیا کرتے رہے، 19 میں کر کے بہت کرتے دیکھیں گے آپ 19 میں 19 میں کرتے وہ لوگ مودی بول رہے ان کو نہیں دیکھیں گے، BJP والے بولتے، سنگ پریوار بولتے انہیں نہیں جیتنا، انہیں روز ٹی وی پہ آتا تقریر کرتا،
تنگ کرتا ہے انہیں بول بول کے، انہیں نہیں بولا تو دوسرا بول کے اور تنگ کرتا ہے. ان کو کوئی نہیں ملا، تنگ کرنے والے ہمیں ملے. ظلم کرنے والوں کو بھی تکلیف، قتل کرنے والوں کو بھی تکلیف، ہمارے مذہب کے خلاف کر وہ مخالفین کو تکلیف. میرے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو زیر کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام کا تعاون اور دعا ہمیشہ کی طرح ساتھ ہوگا نہیں ہوگا. ذرا بولی پرسنٹیج تو بڑھاؤ نا. قربانی کی ضرورت نہیں ہے، خالی ووٹ ڈالو. 55% اب بہت رہا گیا. ارے 75% کرو، 80 کرو، کم سے کم 55 سے بڑھو، 80 کرو، 90 کرو. یاد رکھو 19 کا الیکشن بڑا اہم الیکشن ہوگا. اب کانگریس کا کیا ہوگا نہیں معلوم. پٹاخے پھوڑتے تھے وہ پھوڑ جاتے نہیں معلوم. میرے بھائی ہم کو اپنی آواز کو ہندوستان کے پارلیمنٹ تک پہنچانا. میری ذات کی اہمیت نہیں ہے، میں کل نہیں رہوں گا اس دنیا میں، یاد رکھو. میں نہیں بھی رہوں گا تو تم مجلس کے لیے کام کرنا. ہم نہیں بھی رہیں گے، تم بھی نہیں رہو گے تو اپنے اولادوں کو وصیت کرنا کہ اپنی جماعت کی سوچ اور فکر کو اپنے سینوں میں زندہ رکھو. یاد رکھو یہ مجلس ایک امانت ہے، مجلس ایک امانت ہے جو ہم کو اپنی نسلوں میں بانٹنا ہے، دینا ہے. رکھو اس کی امانت. ہندوستان کے تمام مسلمان، ہندوستان کے تمام سیکولر ذہن رکھنے والے ہمارے ہندو اور دلت بھائی فخر کے ساتھ حیدرآباد کے اتحاد کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ اسد الدین اویسی کی کامیابی نہیں، یہ آپ کی کامیابی ہے، آپ کی سوچ اور فکر کی کامیابی ہے، آپ کے اتحاد کی کامیابی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو پہلے سے زیادہ چوکس اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. مجلس نے کبھی فرقہ پرستی کو فروغ نہیں کیا. اگر کیا ہوتا تو کیا راج محمد کامیاب ہوتا؟ راج محمد کی کامیابی صدراعظم کی کامیابی، مجلس اتحاد المسلمین کراچی نے اسمبلی کی کامیابی صدراعظم کی کامیابی ہے. اور ہم کو صدراعظم کے صحیح معنی سمجھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ختم نہیں کریں گے، کسی سیکولر پارٹی کے لیے اپنے آپ کو ختم نہیں کریں گے، ہم زندہ رہیں گے. مرحوم قائد سالار بولتے تھے یاد رکھو کہ تم زندہ رہو گے تو تم کسی کو فائدہ پہنچا سکو گے، اگر تم زندہ نہیں رہو گے تو تم کسی کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے. اب ہمارے دیوانے سمجھ رہے ہوں گے اس کو گولی مار دیا تو ختم ہو جائے گا. پیارے ویلکم، میری آواز شاید میرا جسم ختم ہو جائے گا مگر میری سوچ نہیں ختم ہوگی انشاءاللہ. مجلس کا پیغام انشاءاللہ تعالیٰ اندر 100 سال یہ دنیا جب تک قائم رہے گی اس پیغام کو پھیلانا. اور مجلس تعلیم سے نجات میں کیا کی؟ مرحوم قائد سالار ملت نے 2005 میں ایک ایجوکیشن اسکیم کا آغاز کیا تھا کہ ہم ایجوکیشن کٹ دیتے ہر سال 6ٹھی جماعت سے 10ویں جماعت کے بچوں کو بیگ، لانگ بک، کمپاس باکس، اور 6ٹھی اور 9ویں جماعت کے بچوں کو بائک دیتے ہیں. 10ویں جماعت کے بچے اگر ٹاپر ہوتا ہے تو 7,000 روپے اس کو کیش ایوارڈ. اس کے بعد جو گریڈ پوائنٹ ایوریج 8 اور 8.9 کا رہا تو 5,000، پھر 3,000 اور پھر 500 روپے کا کیش انعام. اگر کسی گورنمنٹ کے اردو اسکول میں 100% رزلٹ ہوتا ہے تو اس اسکول کو 5,000 روپے کا انعام. میرے بھائی 2005 سے اب تک 4 کروڑ 40 لاکھ کے قریب کچھ ہم نے اپنے اخراجات جو رحمت اللہ علیہ
میں جو چندہ مجلس سال میں مرتبہ لیتی ہے اس کا ہم نے ٹرسٹ بنایا اور اس ٹرسٹ میں پیسہ جمع ہوتا ہے. اس سال انشاءاللہ تعالیٰ 90 اردو میڈیم اسکولوں میں یہ کام کیا جائے گا. 7 اراکین اسمبلی ہے. چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ کے پاس جا کر ہم نے نمائندگی کی اور تلنگانہ مائنورٹی ریزیڈنشل اسکول کا قیام ملا. کتنے اسکول کھولے گئے؟ 25، جس میں 13 بچیوں کی اور 12 بچوں کی چھٹی جماعت سے لے کر 7ویں 8ویں تک آ چکے ہیں. اس میں رہنا فری، ان کا کھانا فری، کپڑے فری، اور جو مسلمان اگر بچے ہیں تو زبان عربی کی تعلیم بھی ان کو. 25 ایسے اسکول 7 اسمبلی حلقات میں جہاں سے مجلس کے ملے وہاں پر چل رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ سال اس میں اور 20-25 میں اضافہ. 4,500 بچے اور بچیاں اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا سب سے بڑا کام کہ تعلیم کی طرف راغب کرنا. اور سر پریوار والے مخالفین مجلس بولتے رہے خالی جذباتی تقاریر کرتے لوگ، ہیٹ سپیچ دیتے. مگر یہ ہمارا کام بھی تو دیکھو، کیونکہ دنیا میں اگر جب ہم بولیں گے تو لوگ بولیں گے کہ ہاں میں نے اس کو ووٹ اس لیے دیا کہ لڑے میرے. اگر حیدرآباد کے غریب چاہے ہندو ہو، دلت ہو، مسلمان ہو، اگر ووٹ دیتا ہے مجلس کو تو امید کرتا ہے کہ لڑے گا نہیں، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائے گا. یہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہوا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے. اور پھر میں ہمارے نوجوانوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو. آج سے 2 دن پہلے میرے ٹیلی گرام ایپ ہے ٹیلی گرام، اس کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر 200 میسیجز آ گئے. میں صبح میں دیکھا قصہ کیا ہوں تو بولے ہیپی فرینڈشپ ڈے. ہیپی فرینڈشپ ڈے، کوئی گانا بھی جاتے ہیں اس میں. ارے بھائی یہ کیا ہے؟ فرینڈشپ ڈے کہاں کہاں تم جاؤ گے؟ اب فرینڈشپ ڈے ہو گیا، ممی ڈے ہو گیا، مدرس ڈے ہو گیا، فادرس ڈے ہو گیا، سسٹر ڈے ہو گیا، وائف ڈے ہو گیا، بکری ڈے کا ڈے ہو گیا، کیک ڈے ہو گیا، انڈے کا ڈے ہو گیا. ارے کتنے ڈے ہوں گے تم لوگ؟ فرینڈشپ ڈے. ارے فرینڈشپ اگر کرنا ہے تو اللہ کے دوستوں سے کرو، اللہ کے ولیوں سے کرو. وہ اللہ کے دوست ہیں، ان سے رب پیدا کرو، ان سے اپنی نسبتوں کو مضبوط کرو تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے، تاکہ تمہارے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے. جب تم اللہ کے دوستوں سے محبت پیدا کرو گے تو تم دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو. یہ فرینڈشپ کرو. نہیں فرینڈشپ دے، ہر چیز کا فرینڈشپ دے. کوئی فرینڈشپ دے، کوئی مدرس دے، کوئی ویلنٹائن دے. ارے کوئی اماں کا بھی دن ہوتا، کوئی بابا کا دن ہوتا. جو مرحوم خالد زندہ تھے تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں آج میں بات کر ان سے بات کر سکوں. فادر سے کیا باپ تمہاری محبت کا محتاج نہیں؟ کیوں محتاج ہو اپنے باپ؟ تمہارے باپ کی محبت کا ایک دن نہیں ہو سکتا، تمہاری ماں سے محبت کا اظہار ایک دن نہیں ہو سکتا، کسی تمہارے دوست سے دوستی کا اظہار ایک دن کا نہیں ہو سکتا. ارے دوستی کرنا ہے تو زندگی بھر کے لیے کرو. اس کو دوستی بولتے کہ تمہارے اوپر محاذ پر نہیں پہنچ جاؤ تو اپنے دوست بہت بولو. مگر یہ فرینڈشپ کے ساتھ یہ ناٹک ڈرامہ ہے، اس کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے میرے بھائی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلاک ٹاور کا کام بھی ہونے والا، انشاءاللہ اچھا کام ہوگا. ڈبوں کو نہیں ہٹائیے، فکر نہ کرو. کلاک ٹاور بولے کہ بولتا میرے گھر کا کام ہوگا، میرے آپ کا ڈبا ہے، کلاک ٹاور کا کام ہوگا. مارکیٹ کو بھی اچھا کرے گی،
ویسی ڈیزائن میں انشاءاللہ تعالیٰ مانگر ہے. ہم آپ برسوں سے جو بیٹھا ہے اس کو دیں گے انشاءاللہ. ایسے بڑا حال چکا اس کو اچھا کرنا ہے. اس کی خوبصورتی جو پرانا ہے اس کو بحال کرنا ہے. اور روزگار سے گھروں کی چیزوں نہیں کرنا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام مجلس کر رہی ہے. اسٹریٹ لائٹس کا کام ہو رہا ہے پرانے شہر میں. اب تک 11,000 LED کے لائٹ لگے. آئندہ 1-1.5 مہینے کے اندر 1 لاکھ سے زائد LED لائٹس لگائے جائیں گے. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں آپ کی کوئی تکلیف ہوئی آپ SMS کرو, ٹویٹر پہ ہو ٹویٹر کرو, ٹویٹ کرو, ٹویٹ کرتے, فیس بک پہ ہو فساد بک ہے مدد کرو, کوئی پرابلم نہیں. واٹس ایپ پہ فرینڈشپ ڈے کا پیغام مت بجاؤ, اپنے مسائل یا اپنی تجاویز کو بجاؤ. ووٹر لسٹ کا کام چل رہا چیک کرو, اپنا نام ہے نہیں ووٹر لسٹ میں. بہرحال یہ چند ہے گزارشات مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا. مجلس اتحاد المسلمین کی مضبوطی کے لیے دعا کریے, مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دعا کریے. اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بے باک طریقے سے آپ کی ترجمانی کرتے آئے اور ترجمانی کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.